السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 582، سورۃ النبأ۔ آیات ہیں 001 سے لے کر 030 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم یتساءلون، پہلا حرف ہے عن اور میم میں مدغم ہو گیا تو عم، اصل میں عما تھا تو عم، یعنی کس چیز کے بارے میں یہ لوگ آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ اب رہا سوال کہ ہر پارے کے ابتدائی الفاظ انہیں بول کر پارے کا نام ہمارے یہاں لیا جاتا ہے۔ جیسے 29واں پارہ دیکھیے، تبارک الذی کا پارہ، پہلا پارہ الف لام میم کا، دوسرا سیقول کا، تیسرا تلک الرسل کا، اس طریقے سے ہمارے رواج ہے۔ لیکن جب 30واں پارے پر آتے ہیں جو ابھی ہمارے سامنے ہے تو بجائے ام کا پارہ اما کا پارہ کہا جاتا ہے، تو اس کی طرف ہم نشاندہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم بچوں کو بتلائیں اس طریقے سے یہ کہ ام کا پارہ ہے یا پارے ام ہے، نہ کہ اما کا، تو ام پوچھ رہے ہیں تو عن النبأ، دیکھیں سورت کا نام ہے نبأ، ابھی ان کی وجہ سے زیر لگا ہے، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں جو پوچھ گچھ کر رہے ہیں آپس میں، بڑی خبر۔ اب بڑی خبر کون سی؟ قیامت کی، اس سے بڑھ کر کیا خبر ہو سکتی ہے؟ قیامت آنے والی ہے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی یعنی نبأ، بڑی خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو پوچھتے ہیں آپس میں، پوچھ گچھ کرتے ہیں، بڑی خبر، اس میں اختلاف کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہرگز نہیں، ان کے خیالات، ان کے اختلافات جو کرتے تھے کہ کیا قیامت واقع ہوگی، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو ان کے خیالات جو ہیں کلا، ہرگز نہیں، ان کے خیالات درست نہیں۔ تو سنیے، کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جانیں گے، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، وہ جو پوچھ گچھ کر رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں وہ جان لیں گے۔ اب قیامت کے واقع ہونے کی کیفیت کو ابھی بتایا نہیں جا رہا ہے، بلکہ کچھ افکار، فکریں کہ ذرا سوچو، غور کرو، اس طریقے سے باتیں پیش کی جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد میں قیامت کے واقع ہونے کی کیفیت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ تو سنیے، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ فرش، تم اس پر چلتے ہو، پھرتے ہو، جو چاہو تصرف کرتے ہو، کھیتیاں بناتے ہو، تو یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے فرش ہم نے بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیلیں، میخیں، کہیں زمین تمہیں لے کر حرکت نہ کرے، پریشانی نہ ہو، تو ہم نے پہاڑ بڑے بڑے ٹھوک دیے اس میں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں جوڑوں سے بنایا، جوڑے، نر مادہ، مرد عورت، خوبصورت بدصورت، لمبا ناٹا، تو اس طریقے سے جوڑے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام دہ، دیکھیں سباتا، اسی سے سبت، ہفتے کا دن، سنیچر کا عربی میں سبت، تو سبت کے معنی ہوتے ہیں حرکت کو ترک، رات میں ساری حرکتیں ترک ہوتی ہے،
تو جب ترک ہوتی ہیں تو آرام، یہی وہ سبت ہے۔ یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ دنیا کے کام ترک، تو نیند کو آرام دہ بنایا، اور نیند اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ حرکتیں بند ہو، سکون ہو۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس، رات چھا جاتی ہے، ہر چیز کو ڈھانک لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، نہار دن کو معاش کا وقت، روزگار کا وقت۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، تو دن میں لوگ حرکت کرتے ہیں، رات میں آرام کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وقتی طور پر کبھی دن میں بھی آرام کرتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مطلب مفہوم کو سمجھیں کہ اصل مقصد یہ ہے دن کا روشن ہو جائے، روزی، کھیتی باڑی، اور رات کو آرام۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر سخت 7 آسمان، سخت اس لیے کہا گیا ہے کہ دیکھیے آسمان کس طرح ہوگا، کتنا وزنی ہوگا، مگر ہے ٹوٹا پھوٹا، گرتا ہے، سخت ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، سراج چراغ، وہاجا روشن، تو مراد سورج کو روشن بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، معصرات بدلیاں، بادل سے ہے، اتارا بدلیوں سے پانی، ثجاجا بہتا ہوا بکثرت، اور یقیناً پانی برستا ہے۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، یہ ہم پانی اس لیے برساتے ہیں تاکہ نکالیں پانی کے ذریعے حبہ، اناج، غلہ اور سبزہ، دونوں ہی اگتے ہیں، تو انسانوں کے لیے بھی اور ہمارے چوپاؤں کے لیے بھی۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، باغات گھنے تیار ہو جاتے ہیں، ذریعہ یہی پانی۔ اب جو وہ پوچھ گچھ کر رہے تھے نبع عظیم کے بارے میں، تو اتنی باتیں بتانے کے بعد کہ آخر تم کس قدر اور کیوں کر پوچھ گچھ کر رہے ہو، شک کر رہے ہو۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا دن تو مقرر ہے، اب فصل کہا گیا ہے یعنی فیصلے کا دن، تو وقت مقرر ہے، سارے لوگ جمع ہوں گے، مقصد فیصلہ کرنا۔ ظاہر ہے کہ جو توحید پرست ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، اور جس نے شریک کیا ہے، گناہ، جرم، ان کا فیصلہ ہوگا۔ اب اسی کی کیفیت یعنی قیامت کے دن کے اب مراحل بتائے جا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ برپا ہوگی جس کے بارے میں تم شک کر رہے ہو۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، سور جب پھونکا جائے گا، اس سے مراد دوسری سور، تو سب فوج در فوج یعنی اجداث قبروں میں سے اٹھ کر نکلو گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، آسمان کھول دیا جائے گا تو دروازے ہی دروازے۔ تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں مراحل تو سمجھنے میں آسان ہوگی، اب آسمان تو ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، مگر یہ ترتیب نہیں بلکہ مراحل بیان کیے جا رہے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا ہوگا کہ آسمان کے دروازے کھلیں گے، سارے فرشتے نیچے اتریں گے۔ بھائی اس وقت تو فرشتوں کا ایک راستہ ہے، جاتے ہیں آتے ہیں، مگر اب سارے فرشتے تو دروازہ ہی دروازہ بس کھلا ہوا، یہ حالت ہوگی۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ ایسے چلائے جائیں گے جیسے کہ وہ تو سراب نظر آئیں گے۔ سراب جانتے ہیں آپ؟ سراب تو وہ ریت جو دور سے پانی نظر آئے، جب انسان وہاں پہنچے تو کچھ نہ ہو، تو وہ ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ دور وہ سراب یعنی دور سے پانی، جبکہ اس کا وجود کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یہ مر راپور پڑی جائے گی چونکہ صاد ہے اس کی وجہ سے، تو جہنم تاک میں ہے،
جی جو نافرمانی کرتے ہیں نا ان کی طاق میں ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. تو جہنم تو اسی لیے بنائی گئی ہے کہ مجرموں کا وہ ٹھکانہ ہے. اور تم پوچھتے ہو کہ قیامت کیسے برپا ہوگی. لابثین فیہا احقابا، احقاب مدت، دراز رہیں گے اس میں، دراز مدت. کتنی مدت ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے مدت، بس مجرمین کو رہنا ہی ہے اس میں. اب وہاں مجرمین کو کھانا پینا کیا کیفیت رہے گی سنیے. لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، برد چکھنے کے لیے نہ اس میں کوئی ٹھنڈک اور نہ کوئی پانی. بھائی ٹھنڈک کی چیز بھی ہوتی ہے کہ پیاس بجھتی ہے، پانی ہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. تو پھر کیا ہوگا؟ الا حمیما وغساقا، گرم پانی، کھولتا ہوا پانی اور پیپ. اللہ اللہ. جزاء وفاقا، پورا پورا ان کی سزا، ان کا بدلہ، ان کا صلہ. وفاق یہاں اکثر استعمال کرتے ہیں موافق. تو موافق یعنی کیا؟ بالکل ہو بہو، یعنی جو دیا جا رہا ہے نہ کم نہ زیادہ، خلاص. تو یہ انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان کے اعمال کے موافق. انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ تو اس حساب کی امید ہی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ تو پوچھ گچھ کرتے تھے کہ قیامت کیسے برپا ہوگی، ہم تو مٹی ہو جائیں گے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، ہماری آیات ان تک پہنچی مگر انہوں نے جھٹلایا اور سختی سے جھٹلایا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، احصیناہ شمار کر رکھا ہے کتاب میں یا لکھ رکھا ہے کتاب میں، جو بھی ترجمہ کرے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، دیکھیے ہر چیز چھوٹی ہو بڑی ہو ہم نے اسے ریکارڈ کر رکھا ہے، یا ہے کہ شمار کر رکھا ہے کتابی شکل میں یا لکھ کر رکھا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب چکھو ہم تمہارے عذاب میں بڑھاتے ہی رہیں گے. اللہ اللہ. قیامت کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، تو اس کی کیفیت کو بتلا دیا گیا. اور تمہیں شک کرنے کا کوئی حق نہیں. تو زمین، پہاڑ اور خود کی پیدائش، اسے بطور دلیل کے پیش کیا گیا. اب یہ کہ اگر تم نے نہیں مانا تو یہ تمہاری حالت ہوگی جب قیامت برپا ہوگی. تو فذوقوا، چکھو، اور عذاب میں ہی عذاب ہم بڑھاتے رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.